پاس کھڑا تھا اس نے سنا تو آپ سے سوال کے پوچھ لیا، حضور یہ ہاتھ میں اپنا بچہ اٹھا کر آپ کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ ہے تو آپ کا دشمن، ہے تو آپ کے نانا کا دشمن، مگر حضور ہاتھ میں بچہ۔ آپ نے فرمایا قرآن کی صداقت پر شک نہ کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، صداقت قرآن پر کبھی حرف نہیں آ سکتا۔ حضور کیا معنی ہوا؟ ہے آپ کا دشمن مگر اپنا بچہ اپنی اولاد ہاتھ میں اٹھا کے آپ کو گالیاں بک رہا ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ امام نقی فرمانے لگے اس کا معنی یہ ہے، یہ ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے ہیں۔ نطفہ کسی کا ہوتا ہے، مشہور جتنے بھی مصطفیٰ کے شاتم، جتنے بھی مصطفیٰ کی اولاد کے شاتم، اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے۔ جو خاموش رہ کے سننے کے عادی ہیں وہ خاموشی سے سن لیں۔ رب کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، رسول کا اور آل رسول کا دشمن حلالی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں آ کر یہی سوال کرنے لگا، حضور فرعون نے جہاں 70,000 بچوں کو ذبح کر دیا تھا، وہاں ایک موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذبح کر سکتا تھا، آپ کو بھی شہید اور قتل کر سکتا تھا۔ 70,000 بچے اس نے ذبح کروا دیے، مار ڈالے، مگر سرکار موسیٰ علیہ السلام کو وہ ذبح نہیں کر سکا، قتل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ آپ فرمانے لگے اس لیے تھا تو مشرک، تھا تو کافر، مگر اپنے باپ کا تھا اللہ کا دشمن مگر تھا اپنے باپ کا۔ وہ حیا، وہ احساس چاہے بی بی آسیہ کے ذریعے سے ہی دیا گیا، وہ اس کی طبیعت میں موجود تھا۔ حلال خون کا اتنا اثر اس کے بدن میں، وجود میں موجود تھا کہ اللہ کے رسول کو ذبح نہ کر سکا، قتل نہ کر سکا۔ اللہ کا دشمن حلالی ہو سکتا ہے، مگر جو مصطفیٰ کا اور آل مصطفیٰ کا دشمن ہوگا یا تو منافق ہوگا یا حرامی ہوگا، حدیث پاک، یا اس کی ماں کو حیض اور ناپاکی کی حالت میں حمل ٹھہرا ہوگا۔ یہ محبوب کی حدیث کے سری الفاظ ہیں۔ حضور کو ساری نعمتیں جزا کے طور پر ملی۔ جزا کیا؟ دیکھیں نا، ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، ہمیں انسان بنایا جانا جزا کے طور پر نہیں ہے، عطا کے طور پر، کیونکہ ہمارا حق بنتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں انسان، ہم نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ پابند ہو ہمیں انسان بنانے کا؟ غور فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ انسان بنے اس کی عطا سے، پھر مسلمان بنے، یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتا، سکھوں کے ہاں پیدا کر دیتا، عیسائیوں کے ہاں پیدا کر دیتا، ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ انسان بنے اس کی عطا سے، مسلمان بنے اس کی عطا سے، صحیح الاعضاء پیدا کیا، یہ اس کی عطا ہے۔ عقل جیسی فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کی، یہ اس کی عطا ہے۔ علم سے نوازا، یہ اس کی عطا ہے۔ رزق سے نوازا، رزق بھی جزا نہیں ہوتی، عطا ہوتی ہے۔ رزق اگر نیکیوں کی جزا کے طور پر ملتا تو گناہگار تو بھوکے مر جاتے ہیں۔
رزق اگر جزا کے طور پر دیا جاتا، نماز پڑھو گے تو 2 روٹیاں ملیں گی، تو بے نمازی اور گناہگار تو بھوکے مر جاتے۔ رزق بھی جزا نہیں ہے، عطا ہے۔ یہ سانس جو آ رہا ہے یہ اس کی عطا ہے، جھکنے کی توفیق جو دیتا ہے یہ بھی اس کی عطا ہے۔ زندگی میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک نعمت، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عطا ہے۔ ہاں، جنت اس کی جزا ہے۔ جنت کیا ہے؟ کچھ کرو گے تو ملے گی جنت۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا، عطا کا اور جزا کا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب باقی ساری نعمتیں آپ کو آپ کے رب نے اقرار ربوبیت کی جزا کے طور پر دی، کہ آپ نے میری ربوبیت کا اقرار سب سے پہلے کیا تھا۔ یہ اتنی بڑی مصطفیٰ کی نیکی ہے، اتنا بڑا مصطفیٰ کا عمل ہے کہ اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، قرآن دیا، رحمت دی، شفاعت کا اذن دیا، مگر خدا جانے الکوثر کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے جزا کے طور پر نہیں، اپنی جناب سے عطا کے طور پر۔ اگر اس الکوثر سے مراد جناب زہرا کو لیا جائے سلام اللہ علیہا، کہ حضور ہم نے آپ کو کثرت اولاد کا وہ مرکز عطا کیا کہ جس سے آپ کی نسل قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی۔ اگر مخدوم کونین کو مراد لیا جائے تو بھی بات سمجھ میں ایسے آتی ہے، جزا اور عطا کا فرق ایسے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ قرآن نازل ہوا تو محبوب بیٹھے رہے، نبوت ملی تو حضور غار میں بیٹھے رہے، رسالت دی گئی حضور بیٹھے رہے، رحمت کا پیغام ملا مصطفیٰ بیٹھے رہے، شفاعت کا اختیار ملا حضور بیٹھے رہے، جتنی نعمتیں مصطفیٰ کو ملی حضور بیٹھے رہے، مگر جب فاطمہ آئی مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ترجمہ یوں بنے گا، اگر بی بی مراد لی جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا محبوب ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جزا میں نہیں اپنی جانب سے عطا میں عطا فرمایا۔ جتنی سانسیں زندگی کی اللہ عطا کر رہا ہے، کوشش کی جائے کہ حضور پر اور آل حضور پر، رسول پر اور آل رسول پر درود پڑھا جائے، کہ مولا علی شیر خدا کا فرمان، آپ فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ علی فرماتے ہیں ہم پر درود اونچی آواز سے پڑھا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے اور طہارت آتی رہے۔ درود کی برکت سے تمہاری غلاظت جاتی رہے اور طہارت آتی رہے۔ درود سے بڑی اور مقبول عبادت پوری شریعت میں اور کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔